ریما کیا آپ اس رائے سے اتفاق کرتی ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا گلہ یہ بھی ہے کہ ایک پارٹی جو مسلسل اپنے جو مخالفین ہیں یعنی پی ڈی ایم ان کے ساتھ بد زبانی کرتی ہے، ان کو ہر طرح کی بات کرتی ہے، لیکن پی ڈی ایم ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اولیو برانچ دے، یا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم بڑے ایک طریقہ کار سے چلے. تو از دیٹ فیئر؟ جی شکریہ لینا. نہیں، میں اگری نہیں کرتی اس پوائنٹ آف ویو سے. دیکھیے، پی ٹی آئی واپس قومی اسمبلی میں کیوں جانا چاہ رہی تھی؟ اس کے پیچھے کیا انہوں نے پارلیمنٹ کی اہمیت سمجھ لی تھی؟ انہوں نے ریئلائز کر لیا تھا کہ انہوں نے پہلے غلطی کی، اب انہیں اس جمہوری عمل کا حصہ بننا چاہیے، قانون سازی کرنی چاہیے؟ میں نے تو یہ نہیں سنا. عمران خان صاحب نے جب اناؤنس کیا کہ ہم واپس قومی اسمبلی میں جانے کا سوچ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم شہباز شریف کی نیند حرام کر دیں گے. ان کا مقصد قومی اسمبلی میں جانا اور ڈسٹرپشن کریٹ کرنا تھا، اور ان کو ریئلائز کرنا چاہیے تھا کہ اس دفعہ ان کا انیشیٹو نہیں ہے. انہوں نے استعفے دے دیے ہوئے ہیں، اب اسپیکر ان کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. ان کی یہ غلط ان کی کیلکولیشن ہوئی. تو میں تو اس کانٹیکس میں بالکل، پہلے میری بھی یہ رائے تھی کہ پی ٹی آئی کو واپس آنا چاہیے. غلطی پہلے ہو گئی، کوئی بات نہیں، واپس آئیں، پارلیمنٹ میں اپنا اپوزیشن کا رول پلے کریں. لیکن میرا نہیں خیال کہ انہیں ڈسرپشن کی ایک اور اپرچونٹی دینا گورنمنٹ کے لیے کوئی اچھی سیاست ہونی تھی. اور میرا خیال ہے ان کا جو وجہ تھی جس کے لیے وہ واپس قومی اسمبلی میں آنا چاہتے تھے وہ بالکل کلیئر تھی. ایک اور چیز الینا، لیٹس گو بیک ٹو اپریل 2022. پی ٹی آئی نے کہا یہ امپورٹڈ حکومت ہے، یہ ہم پہ امپوز کی گئی ہے امریکہ کی طرف سے، اس لیے ہم اس سے بات بھی نہیں کریں گے، اس سسٹم کا ہم حصہ بھی نہیں بنیں گے. انہوں نے اسی لیے پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی اس ٹائم پہ ڈیزالو کی جب ملک جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ فائنل ٹاکس میں تھا. نیکسٹ آئی ایم ایف پلان جو ہے وہ بحال ہونا تھا. وہ ڈسرپشن کے لیے ان کی سیاست ملک سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی، انہوں نے پھر بھی ڈیزالو کی. تو اب اس طرح کا ایک ڈسٹرپٹیو رویہ ایک سیاسی جماعت رکھے گی تو حکومت سے ایکسپیکٹ کرنا، جو آپ بھی کہہ رہی تھی کہ وہ پالیٹکس بھی اب نہ کرے، وہ سب انیشیٹو پی ٹی آئی کے پاس رہنے دے. جب پی ٹی آئی چاہے اسمبلیز چھوڑے، جب پی ٹی آئی چاہے ان کی نیند حرام کرنے کے لیے واپس اسمبلی میں آئے اور وہ ان کو ویلکم کریں، ان کے لیے لال قالین بچھائیں، ان کا بالکل اس طرح سے ویلکم کرے. میں تو میری نظر میں یہ بہت ایک آئیڈیلسٹک سی سوچ ہے، میں اس سے اگری بھی نہیں کرتی اس کانٹیکسٹ میں. ایک اور چیز الینا، مختصر رکھیے. اب ہم جب پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں، یہ صرف پی ٹی آئی کی نہیں ہے کہ وہ بند گلی میں اپنی سیاست کو لے کے جا رہے ہیں. میری رائے میں وہ ملک کی سیاست کو، ملک کو بند گلی میں لے کے جا رہے ہیں. وہ ایک بہت بڑی ایک پاپولر جماعت ہے. ان کو اگر ان کا اس طرح کا ڈسٹرپٹیو رویہ رہے گا تو ملک میں کبھی بھی اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، ہمیشہ کیوس رہے گا. وہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر کو بھی پنجاب میں ایکسیپٹ نہیں کر رہے، وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو نہیں کریں گے، کل کو وہ الیکشنز کو نہیں کریں گے. کیا انہوں نے پورا احتجاج کے ہی مائنڈ سیٹ کو آگے لے کے بڑھنا ہے، چلنا ہے؟ مطلب اس میں ملک میں کب اسٹیبلٹی آئے گی؟ کون حکومت ہے اس وقت؟ بہت تنقید بنتی ہے حکومت پہ کہ انہوں نے آ کے گورنمنٹ تو سنبھال لی لیکن مشکل فیصلے وہ بھی نہیں کر رہے. آئی ایم ایف کے ساتھ جو ان کو ایک کنڈیشنز آئی ایم ایف کی ہیں وہ نہیں امپلیمنٹ کر رہے. لیکن اس میں عمران خان صاحب کا کیا رول رہا ہے؟ تھرو آؤٹ وہ سڑکوں پہ رہے ہیں، تھرو آؤٹ وہ ڈسٹرپشن کر رہے ہیں. 2 آپ کی اہم اسمبلیز انہوں نے ڈیزالو کر دی. تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اس ملک کو گورن نہیں کر سکے گی جب تک پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب اپنی سیاست تھوڑی بہتر نہ کریں، تھوڑی اس میں کوشن، تھوڑی اس میں ٹھہراؤ لائیں اور ملک کے لیے لے کے آگے چلے. سو صرف ان کی بات نہیں ہے، بیکاز کل سے، بلکہ آج سے، کل انہوں نے اعلان کیا کہ وہ سڑکوں پر ہوں گے اور آج انہوں نے لاہور میں احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے اور پھر آگے جو یہ احتجاجی موومنٹ ہے اس کو کنٹینیو کرنے کا بھی انہوں نے کہا ہے.